السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا حصہ دوم شروع کریں گے آیت نمبر 153 سے۔ 19واں رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے جہاں پہ موجودہ مسلم امہ سے خطاب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب 19 سے 40 رکوع، یہ ٹوٹل 22 رکوع بنتے ہیں۔ یہ جو ہے موجودہ امت کے لیے ہے، ان میں خطاب جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ سے ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، یہ جو ساری تقسیم ہم کرتے ہیں نا، یہ ہماری اجتہادی تقسیم ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے غور و فکر سے ہی ہم اخذ کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں 4 لڑیاں بیسیکلی، 2 لڑیاں تو ہیں جو شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں آ جاتا ہے عبادات اور معاملات، یعنی نماز، روزہ، حج، اس کے بعد پھر معاملات میں آ جاتے ہیں وراثت کا قانون، نکاح اور عدت کے قانون۔ پھر اس کے بعد 2 لڑیاں ہیں جہاد کی، یعنی جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا ہے جہاد بالنفس یعنی قتال، یعنی کہ جنگ، قتال فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 153 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 153۔ اب آپ نوٹ کریں کہ مسلمانوں سے خطاب شروع کیسے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا ورڈ آ رہا ہے، یہ خاص طور پہ مسلمانوں یعنی امت کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور امت کی جو تشکیل ہے وہ مدینہ میں ہوئی تھی، یعنی 2/3 قرآن، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مکی قرآن ہے، پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا ورڈ نہیں آیا، کیونکہ امت کی تشکیل جو ہے وہ مدینے میں ہوئی تھی، تو اس لیے یہ مدنی صورت ہے نا، تو اب یہاں پر ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ یہ یعنی مسلمانوں سے خطاب سٹارٹ ہو رہا ہے اس آیت سے، اس بات سے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اب جو سابقہ امت تھی اس سے بھی اسی بات سے خطاب شروع ہوا تھا۔ اگر ہم 5واں رکوع دیکھیں، 5ویں رکوع کے اینڈ پہ، تو اس میں بھی یہی بات آئی ہے، اور 5واں رکوع جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ دعوتی انداز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے بنی اسرائیل کو، تو اس میں بھی ان سے یہی کہا گیا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہی بات اہل ایمان سے بھی کہی جا رہی ہے، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بات پر مدد حاصل کرنی ہے؟ وہ بہت بڑی ذمہ داری جو تمہارے کاندھوں پر ہے، جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کا آغاز ہو رہا تھا تو فرمایا گیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیجئے، سورۃ مزمل میں ہے، وہ تیاری ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ پھر آگے سورۃ مدثر میں ہے اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کمر کس لو انذار سے، اپنے مشن کا آغاز کرو، خبردار کرو لوگوں کو، اور اپنے رب کی تکبیر کے لیے کمر کس لو۔ یہ ذمہ داری اے مسلمانوں اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ تو رسول کو تیاری کرائی گئی تھی، تو تم بھی اس بوجھ کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اس کے لیے تیاری نہ کرو، مطلب مدد حاصل نہ کرو۔ اور یہ مدد تمہیں 2 چیزوں سے حاصل کرنی ہے، ایک صبر یعنی اپنے اندر تحمل پیدا کرو، اور دوسرا نماز یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پائیدار تعلق۔ اب صبر کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان بالآخرت سے، یعنی جتنا زیادہ ہمارا بلیو ہوگا، ہم میں یقین ہے اس بات پر کہ آخرت میں ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس سے ملنا ہے، اتنا ہی ہم صبر ہمارے اندر پیدا ہوگا۔
اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی کہ نماز۔ آگے آیت میں آ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آگے آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ہی قدم پہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی، یعنی ایمان کا جو اول تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک انتظار نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہ ساری اس عالم کی باتیں ہیں جو ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے، مطلب ہماری زبان اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، اس کا مفہوم وہ نعمتیں، اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی احساس بھی وارد ہوا۔ مطلب جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ اصل میں ابتدائی ضیافات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، باقی جنت کی جو اصل نعمت ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 169 اور 70 میں ان کے بارے میں آیا ہے، ہرگز مت سمجھنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں۔ اور جو اہل ایمان ابھی نہیں آئے ان کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے، دنیا میں مسائل جھیل رہے ہیں، جلد ہی وہ بھی آئیں گے اور ان نعمتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، تو وہ منتظر ہوں گے کہ جلد از جلد ہمارے وہ ساتھی بھی یہاں پہنچیں۔ یہ کیفیت ہے اہل جنت کی، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان لوگوں کی۔ آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یعنی تمہارا امتحان ہوگا، دیر از نو ایکسیپشن، مطلب اٹس دا رول، یو ول بی ٹیسٹڈ، تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا، یو ول ہیو ٹو پروو یور میٹل، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی ایمان ہے، واقعی آخرت کا یقین ہے، واقعی ہی تم نے آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ اللہ سے محبت ہے، کیا واقعی محبت ہے؟ امتحان دینا ہوگا، ذرا امتحان دو تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً محبت ہے یا بس لفظوں کی حد تک۔ یہ جو زندگی میں سے یہ جو حیات دنیاوی کا وقفہ ہے، یہ حصہ علیحدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آزمائے تمہیں، اس کا مقصد ہی امتحان ہے، حیات دنیاوی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تم نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اب تمہارا امتحان لے لیا جائے گا۔ تم نے کہا میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب امتحان ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو یا نہیں، یہ امتحان ہے۔ لیکن خاص طور پر یہاں شہادت علی الناس کی ذمہ داری تم پر آئی ہے، تمہیں اس جزیرہ عرب میں اللہ کے دین کا پورا نمونہ قائم کرنا ہے کہ حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، اموال سے، جانوں سے، ثمرات سے۔ ثمرات سے مراد یہاں پہ اور بھی مفہوم ہے، اس سے مراد اولاد بھی ہے، انسان کا ثمر اس کی اولاد ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مدینہ میں جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ کھجور کی فصل تھی،
تو ایسا بھی ہے کہ اگر فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہے تو اگر اسے درختوں سے نہ اتارا گیا تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ ثمر سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان بہت ہی محنت کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے، کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ سے محنت کی، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آگے آیت میں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یعنی وہ صابرین کہ جب بھی ان پر کوئی امتحان آتا ہے، کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی سر تسلیم خم، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، میرا مجھ سے بڑھ کر اللہ ہے، میرا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے، میں نے اسی کے حوالے کیا اپنے آپ کو، اسی کی جانب سے ہے، اسی کے فضل سے ہے، ہم اسی کی طرف سے لوٹنے والے ہیں، اسی کے تو ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں جو بھی ٹائم گزر رہا ہے، لمحہ گزر رہا ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اسی لیے جو بندہ مومن ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آگے آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، شفقتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات بتا دی جائے۔ ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر انگلی پکڑ کر چلایا جائے، اور ہدایت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ یہ لوگ جو ہیں جو آخری کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ صحیح ہے جو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے یعنی شکر گزاری اور احسان مندی، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدر دانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ شاکر کے ساتھ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی ہے علیم، یعنی کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یہ جو اب 3 آیات آ رہی ہیں یہ ان میں یہود کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے جو چیزیں چھپائیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں چھپائیں،
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو انہوں نے چھپایا اور حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا۔ یہاں پہ بڑے سخت الفاظ میں آخری سرزنش کی جا رہی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے، بینات مطلب روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا اپنی کتاب یعنی توریت میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے تمام لعنت کرنے والوں کی۔ آیت نمبر 160، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپا رہے تھے اس کو واضح طور پر بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 161، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہاں تمام کفار مراد نہیں ہوں گے، ایک کفار وہ ہیں کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں، ایک کفار وہ ہیں کہ جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی اور انہوں نے انکار کیا، ایک کفار وہ ہیں کہ جن تک دین کی دعوت پہنچ بھی گئی اور انہوں نے پوری طرح سمجھ بھی لیا کہ یہ حق ہے اور پھر اس کو رد کر دیا۔ تو کافر کا لفظ سب کو کور کر لے گا، لیکن جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں شروع میں پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا تھا، وہاں بھی سارے کافر مراد نہیں تھے، وہ کافر کے جن پر حق منکشف ہو چکا اور پھر وہ اپنے تعصب کی وجہ سے رد کر رہے ہیں، اب ان کے دلوں پر اللہ کی مہر ہو گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسی قسم کے کافروں کے بارے میں ہے یہ۔ آیت نمبر 162، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، وہ لوگ اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، یعنی کہ ان کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، عذاب کا تسلسل، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی ہی مہلت مل جائے۔ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت مسلسل ہے، مستقل ہے۔ اس رکوع میں پھر تنبیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی ہے کہ کہیں تم نہ اس طرح سے کتاب کو لے کر بیٹھ جاؤ، یعنی جو اہل علم ہیں وہ امت دین کو پیش نہیں کر رہے، دین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہے، تو یہ جرم وہ ہے جو پوری مطلب جس میں پوری امت شریک ہے۔ اس کے علاوہ پھر درجہ بدرجہ جو اہل علم ہیں کسی بات کو یہ سمجھ کر کہ حق ہے پھر اس کی تائید نہ کریں اور اس کا ساتھ نہ دیں، تو وہ تمام ان آیات کے مصداق ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون وہی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، جو ان پر اپلیکیبل تھا وہی قانون آج بھی اپلیکیبل ہے۔ تو عملی راستہ یہی ہے کہ کمر کس لی جائے ایک ایسی جد و جہد کے لیے، چاہے وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو، لیکن اپنا تن من دھن اگر ہم اس میں لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر عذر پیش کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے تو اپنی تمام صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات اسی کام میں لگائے، تیری دنیا کے اندر ہم نے کوئی منصب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی اقتدار میں شریک ہونے کی جد و جہد میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، تیرے دین کو پیش کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کم سے کم ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، یعنی تبلیغ نہیں کرنی، صرف عمل کر کے بھی دکھانا ہے،
اور تب حجت قائم ہوگی جب ہم وہ نظام قائم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے ہمیں باطل کو ختم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے تن من دھن لگانے ہوں گے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں پہ ہے اور جس کے لیے ہم نے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اب ہمارا 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے آگے سے، آیت نمبر 164 سے۔ ایک چیز نوٹ کریں، سورہ بقرہ کا 20واں رکوع جو ہے وہ سورہ آل عمران کا 20واں رکوع، یہ دونوں بالکل ایک ہی طریقے سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی بالکل سیم جگہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 164، اس کو اسرار احمد نے ایک ٹائٹل دیا ہے آیت الآیات کا۔ یہ عنوان دینا اور یہ ٹائٹل یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ذہن میں کوئی چیز آسانی سے رہ سکے، یعنی اس کو آیت الآیات اس لیے انہوں نے کہا، یعنی جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں جمع کی ہیں، اس کی قرآن مجید میں کوئی اور مثال نہیں ہے۔ آیت سے مراد ہے نشانی، فینومینا آف دا نیچر، ان کو قرآن مجید اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے بلندی سے، یعنی پانی، یعنی یہ بارش کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین میں کوئی سبزہ نہیں ہے، بے آب و گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر زندگی کے آثار بھی نہیں ہوں گے۔ پھر آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور اس زمین میں اللہ نے پھیلا دیے تمام حیوانات اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے چلانے میں، اور ان بادلوں میں جو معلق مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اب یہ کتنی نشانیاں ہیں، کتنے فینومینا آف دا نیچر ہیں جن کو ایک آیت میں جمع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے فلسفے کا یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت یہ فطر انسانی میں موجود ہے، یعنی ہر انسان میں، ہر بچے میں، جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں مفہوم، ہر بچہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے۔ اس سے مراد ہے اس کے قلب میں، اس کی روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے پوٹینشلی، اور اللہ کی محبت بھی، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈورمنٹ ہیں، یعنی انرٹ ہیں، ان ایکٹیو ہیں، خوابیدہ صورت میں ہیں۔ ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس معرفت رب اور محبت خداوندی کو ایکٹیویٹ کرنے کا نام ہے، یعنی ایمان کے ذریعے سے یہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے دو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید میں ہیں، ایک لفظ آیت اور دوسرا لفظ ذکر یا تذکرہ۔
آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی وہ شے جسے دیکھتے ہی بغیر کسی ارادے کے کوئی اور شے خود بخود یاد آ جائے، وہ اس کی نشانی ہے۔ مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے، ہر شے میں اس کے لیے ایک نشانی موجود ہے۔ مطلب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، ان کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ جو اب یاد آنا ہے اسی کا نام تذکیر ہے، یعنی ذکر، یعنی کہ کوئی چیز ہے۔ جیسے کہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے۔ تذکیر مطلب یاد دلانا، یعنی ریمائنڈ، یعنی کہ کوئی بات پہلے سے ہی ہے، یعنی کوئی نیا علم نہیں دیا جا رہا، بلکہ در حقیقت کوئی پہلی بات ہے جو شعور کی سطح سے ذرا نیچے چلی گئی ہے، اس کو ذرا کھینچ کر اوپر لانا ہے۔ جیسے آپ ڈول سے پانی کو کھینچ کر اوپر لاتے ہیں، اب پانی تو وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہے، ڈول صرف اس پانی کو کھینچ رہا ہے۔ اس اعتبار سے کائنات میں ہر ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اس سے وہ ڈورمنٹ کانشیسنس جو اندر ہے وہ ابھرتی ہے اور وہ شعور کی سطح پر آتی ہے۔ یعنی آیات قرآنیہ کا صرف یہ کام ہے کہ آیات افاقی کی طرف آپ کو متوجہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کیجئے، یاد دلانے کی کوشش کیجئے، سوائے یاد دہانی کرانے کے آپ کا کوئی کام نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو ان کے اوپر کوئی جبر، کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہر دھرمی تعصب کے اتنے گہرے پردے پڑ گئے ہیں تو یہ نہیں مانیں گے، آپ کسی کو زبردستی منوا نہیں سکتے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں جو قرآن کا بیسک فلسفہ ہے۔ روح انسانی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت دونوں موجود ہیں۔ یہاں محبت کا لفظ خاص طور پہ اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اگلی آیت اس سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، المعرفت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت یہ دونوں روح انسانی میں موجود ہیں، یہ وہیں کی شے ہے، وہیں سے آئی ہے، اور یہ چیزیں اس میں ہیں، یعنی ہماری روح میں یہ آلریڈی ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں۔ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وحی قرآنی نازل ہوئی ہے، اور وحی قرآنی کی آیات ادھر توجہ دلاتی ہیں، تذکیر کراتی ہیں، یاد دہانی کراتی ہیں۔ اس آیت میں ورڈ ہے لا آیات لقوم یعقلون، اس کو سمجھ لیں۔ انسان کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ اس کی روح ہے، اس کا یہ حیوانی وجود نہیں ہے۔ حیوانی وجود جو ہے یہ ایک مرکب ہے جس کے اوپر راکب کی حیثیت اس روح انسانی کی ہے یا روح ربانی کی ہے، یعنی انسان روح کی وجہ سے بنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ جو لفظ عقل ہے نا، یہ قلب سے، اس کو قلب سے وابستہ کیا گیا ہے، یعنی ایک تعقل، ایک عقل وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیوانی تعقل، یعنی جو سب میں ہے، ہر جانور، ہر حیوان کے اندر ہے، ایک بلی میں بھی ہے، یعنی وہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ اگر ایک گاڑی آ رہی ہے تو وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو بچائے گی، لیکن انسانی عقل جو ہے وہ قلب کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ عقل ابو جہل، ابو لہب میں بھی بہت تھی، اور ابو لہب جو تھا وہ تو ابو جہل سے بھی بہت آگے کی چیز تھا، تو یعنی عقل حیوانی اور شے ہے، لیکن یہ عقل حیوانی بھی جو ہے یہ بھی کوئی بیکار شے نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس عقل کی بھی رسائی ہے کہیں تو، یعنی منزل تک یہ پہنچا نہیں سکتی لیکن چراغ راہ تو ہے یہ۔ اس حوالے سے وہ عقل بھی انسان کو پہنچاتی ہے، لیکن منزل تک پہنچانے والی عقل جو ہے وہ ہماری عقل قلبی یا عقل روحانی ہی ہے۔ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی بات جو بالکل واضح ہو گئی وہ یہ کہ اللہ کی معرفت کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ کی معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ شدید ترین محبت اللہ سے، یعنی باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں، یہ ہے توحید عملی۔ سورہ حج میں ہے اللہ کے سوا کسی اور کو مطلوب بنا لیا تو وہ جس کو مطلوب بنایا وہ بھی حقیر شے ہے،
اور جو طالب بن گیا حقیر شے کا وہ خود بھی حقیر ہو گیا۔ تمہارا مطلوب اور مقصود صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ تم اللہ کی تخلیق ہو تو سوائے اللہ کے کوئی شے اپنی مطلوب نہ بناؤ۔ حق سب کے ادا کرو لیکن مطلوب صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اولاد سے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت سے نیچے نیچے۔ اسی طرح بیوی، معلم یا کوئی بھی محبت ہے تو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے کرو۔ اگر تو ساری محبتیں اللہ کی محبت سے نیچے ہیں تو توحید ہے۔ اگر کوئی ایک محبت بھی تمہارے دل پر اللہ کی محبت کے برابر آ گئی تو شرک ہے، چاہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے توحید فی طلب، یعنی مطلب کہ مطلوب صرف اللہ ہے، اس سے کم تر کسی کو اپنا مطلوب و مقصود نہ بناؤ۔ اگر یہ کیا تو بس یہی گمراہی ہے۔ اس کو فلسفے کی شکل میں ڈاکٹر رفیع الدین نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطلب ویسے تو انسان کے اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں، مطلب ہر انسان کے اندر بہت ہوتے ہیں، جیسے کہ پریزرویشن آف دا سیلف، پریزرویشن آف دا اسپیشیز، ارج ٹو نامینیٹ، یہ سب حیوانات میں بھی موجود ہیں۔ مطلب آپ چونٹیوں کو دیکھیں، وہ بھی کتنی ڈسپلنڈ ہوتی ہیں، کتنی متمدن ہوتی ہیں، یہ سب اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ لیکن اصل میں جو ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کسی شے سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا مطلوب اور مقصود بنانا چاہتا ہے، یعنی کوئی آئیڈیل، کوئی مطلب وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نسب العین بھی ہو سکتا ہے، وطن اور قوم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے انسان کا، مطلب جس کے لیے مشقتیں جھیلے، جان و مال اور ان کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو وہ بھی کرے، جس کے لیے جان کی بازی کھیلے، جیسے وطن پہ جان قربان کر دیتا ہے انسان، کیوں کر دیتا ہے؟ ورنہ تو مطلب جو اینیمل انسٹنکٹ ہے اس میں تو سب سے پوٹنٹ جو ہے وہ پریزرویشن آف دا سیلف ہے، لیکن لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ اپنے مطلب مقاصد کے لیے اپنی جان اور اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ سب اصل میں تو تھا اللہ کے لیے، یعنی انسان کے مطلب جس چیز کو وہ جو اس کا ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کرنی چاہیے، یعنی جو اس کی جو ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے نا محبت کرنے کا، وہ بیسکلی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں تو اس کے لیے تھا، اصل میں یہ ہماری سول، ہماری روح کا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے، وہ لوٹنا چاہتی ہے اپنے اصل منبع کی طرف، اور وہ منبع ہے اللہ کی ذات۔ یعنی منبع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نقطۂ آغاز، تو یہ روح جو ہے یہ وہیں سے آئی ہے، اور اس کے اندر جو طلب ہے یہ اصل ہے، مطلب یہ جو اصل میں روح کی طلب ہے وہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کو پوجنا، اس کی طرف رجوع کرنا۔ لیکن جب ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو جیسے ایک شخص بہت بھوکا ہے تو بھوک کی شدت میں وہ بہت ہی گندا کھانا بھی کھا لے گا، اور اگر اس کو اتنی بھوک نہیں ہے تو شاید اس کھانے کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ تو پھر اگر انسان اصل مقصد تک ہی نہیں پہنچ پایا تو پھر تو یہ ایک حیوان سی زندگی ہے۔ یہ مطلب وہی الفاظ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ جب اللہ ملتا ہو آپ کو تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی حقیر سی شے کو اپنا مطلوب و مقصود بناتے ہو۔ اب آیت میں آگے کیا آ رہا ہے؟ لوگوں میں کچھ ایسے پست ذہنیت لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو مد مقابل محبوب، اپنا مقصود، اپنا مطلوب بنا لیتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو چاہنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے کہ ایمان حقیقی ہے اس آیت کی روح سے کہ جس میں محبوب ترین ہستی اللہ ہوگی، اگر یہ ہے تب تو حقیقتاً ایمان ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو تول لے اس کے مطابق۔ جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے بھرے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اپنے وہ محل جو بڑے ارمانوں سے بنائے ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت ٹھوس دے. اگر تمہاری چوائس یہ ہے یہ چیزیں محبوب تر ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی محبت کے ساتھ جب شدید ترین محبت اللہ کی ہوگی تو اس کی شدید اطاعت بھی ہوگی، اور جب شدید ترین محبت سے سرشار ہو کر ہمتاً اطاعت ہوگی تو اس کا نام عبادت ہے. جانتے بوجھتے اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ. آگے آیت میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کو ہم سمجھ چکے ہیں. اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے. کاش کہ دیکھ سکتے یہ ظالم لوگ. اب ظلم کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے. مطلب آپ کے اندر جو ارج فار آئیڈیل، جو محبت کا اصل جذبہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، آپ نے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور وابستہ کر دیا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ہے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنی محبت، اپنی طلب کا مرکز کسی اور شے کو، کسی اور نظریے کو، کسی انسان کو بنایا، وہ در حقیقت ظالم ہیں. کاش کہ یہ لوگ دیکھ سکتے یہ ظلم، اس دن کی کیفیت کو وہ دیکھ سکتے جب کہ وہ عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت، اختیار، طاقت کل کا کل صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی دنیا میں تم نے کسی اور کو صاحب اختیار سمجھا تھا، جیسے فرعون کے پاس اختیار نظر آتا تھا، لیکن جب اس دن آنکھ کھلے گی تب پتہ لگے گا کہ ہم نے کن کو سمجھا. یہ تو کل کی کل ذات ہی اللہ کی ہے. ہم کس دھوکے میں پڑ گئے، کس شے کو ہم نے صاحب کمال سمجھ لیا. یہ سب تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، قوت، اختیار، حسن، کمال، سب کا سب. آگے آیت میں ہے اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. آیت نمبر 166 استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت وہ جو پیچھے چلنے والے تھے، پیروکار تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے، سرداروں سے کہ ہمیں اب چھڑاؤ یہاں سے، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ان راستوں پر چلے، تم نے ہماری مت ماری. تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کریں گے. یہاں تبرع اس کا مطلب ہوتا ہے بری کرنا، یعنی اپنے آپ کو بری کر دینا، الزام سے بری ہونا، اعلان لا تعلقی کر دینا. تو وہ برات کریں گے، یعنی بری کریں گے اپنے آپ کو. ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہم خود گمراہی میں تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، لیکن زور ہمارا نہیں تھا. جیسے یہ تو ابلیس نے بھی سورہ ابراہیم میں صاف صاف کہا تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی ایک راستے کی طرف، میرا کوئی اختیار یا جبر نہیں تھا، تم نے خود قبول کیا. اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو. تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تھی، تم نے میری دعوت قبول کی. تو دنیا میں تو بڑی محبتیں تھیں، ان میں ان کے مابین سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. دنیا میں بڑی محبتیں تھیں. قرآن مجید نے تو 2 جگہ پر آخری بات کر دی ہے کہ ہر انسان اس روز چاہے گا کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جھونک دو، میری اولاد کو جہنم میں جھونک دو. شوہر بیوی کے لیے کہے گا، بیوی شوہر کے لیے کہے گی، سب کو جھونک دو، مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے. یعنی جس کو ہم نفسی نفسی کہتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ، شوہر بیوی، اولاد، کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا. تمام زمین والوں کو جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. یہ نفسی نفسی اس وقت ہونی ہے. کاش کہ یہاں ہم سوچیں، اپنی فکر کریں کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. مطلب ایوری ون ہیز ٹو فیس ہز اون اکاؤنٹیبلٹی ہم سیلف. یہ سارے رشتے جو ہیں یہ منقطع ہو جائیں گے وہاں پہ. ایک جگہ پر تو آیا ہے تمام دنیا کی دوستیاں، محبتیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ہاں سوائے متقیوں کے، ان کے اندر اگر یہاں دنیا میں رشتہ محبت ہے تو وہاں بھی برقرار رہے گا، باقی سب تعلق منقطع ہو جائیں گے.
اب اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 167، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے حسرت سے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے، یعنی ویسے ہی اپنے آپ کو بری کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا قیامت کے دن ان کے اعمال کو حسرت کی شکل دے کر، یعنی کہیں گے کاش کہ میں نے ان کا کہنا نہ ماننا ہوتا، کاش میں نے ان کے دھوکے میں نہ آتا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ امتحان کا وقفہ ایک ہی بار ہے، مطلب ایک ہی بار ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک ہی بار ہماری آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، جو ہمارے لیے ایک وقفہ امتحان ہے۔ اس لیے اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے۔ اگر یہاں پہ کانٹے بوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر کانٹے ہی وہاں پہ کاٹنے پڑیں گے، وہی فصل آپ کو کاٹنی پڑے گی جو کہ آپ یہاں پہ بوئیں گے۔ اور یہ جو تعلق منقطع ہونے والی آیت ہے نا، آیت نمبر 166، اس کی جو قرآن مجید میں سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں وہ ذرا سن لیں۔ ایک جگہ پہ ہے، اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر سورۃ معارج میں ہے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب انسانوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ اور آیت میں کیا تھا؟ تقطعت بہم الاسباب، کہ ان کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، اور جن کی دل جوئی کے لیے ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں، اور جن کی ناراضی کے خوف سے ہم دین کے راستے پہ آگے نہیں بڑھ رہے، تو یہ سارے رشتے اسی دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو سب کو جو ہے وہ اپنا سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔